بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال سڈنی سے فضل صاحب نے پوچھا ہے، آسٹریلیا۔ تقریب میں قادیانی شریک ہوں تو کیا ہم جا سکتے ہیں؟ اگر کسی قریبی رشتہ دار کی شادی ہے اور وہاں میں پتہ ہے کہ قادیانی یا احمدی آئیں گے تو کیا وہاں جانا جائز ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، قادیانیوں سے اتنا میل جول رکھنا کہ ان کو اپنی تقریبات میں، شادی بیاہ میں بلانا ہے، بالکل حرام اور ناجائز ہے، غیرت ایمانیہ کے بالکل خلاف ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان سے دشمنی رکھیں، بدتمیزی کریں، بد اخلاقی کریں، لیکن ان سے اتنا فری ہونا بھی جائز نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنی دعوتوں میں بلائیں، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو صاف طور پر قادیانی یہ اقرار نہ کرنے کہ ہمارے اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے، تاکہ اسلام اور غیر اسلام کو خلط ملط نہ کیا جائے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ایک چیز اسلام ہے نہیں، اور اسلام میں اتنا بڑا جرم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، پھر ڈاکہ ڈالا ہے ان لوگوں نے کہ مرزا غلام احمد ایک کذاب اور دجال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذلی نبی کہہ دیا۔ تو یہ ہمارے نبی کی اس سے بڑی گستاخی ہو نہیں سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ یہ قسم کا ڈاکہ ہے۔ تو غیرت اور حمیت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، لوگ اخلاقیات میں حدود سے آگے نکل جاتے ہیں کہ جی سب سے ملو، بھائی سب سے ملو تو آپ اپنی دشمنیوں میں تو نہیں ملتے لوگوں سے، اپنے معاملات میں تو انسان بہت ہوشیار ہو جاتا ہے۔ تو ایک باؤنڈری ہے اسلام نے کھینچی ہوئی ہے۔ جب ایک مذہب ایسا ہے جنہوں نے ایک جھوٹ اور فریب سے ایک دجال کو، ایک کذاب کو پیغمبر قرار دے دیا، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذلی نبی قرار دے دیا، اور اس کی حدیثیں گڑھ گڑھ کے جو ہے نا اس کی بشارتیں نکال لیں۔ اب یہ اس پہ میں تو ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا رہا کہ اس کے باطل ہونے کی کیا دلائل ہے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ معمولی جرم نہیں ہے، تو ان کو الگ رہنے دیں، آپ ان سے الجھے نہیں۔ تو اس لیے قادیانیوں کو اپنی تقریبات میں بلانا، دعوت میں بلانا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ایسی دعوت میں آپ بائیکاٹ کریں جس میں آپ کو پہلے سے پتہ ہو کہ وہاں قادیانی بھی آ رہے ہیں۔ آپ کو بہتر یہی ہے آپ کے لیے کہ اس دعوت کا آپ بائیکاٹ کریں۔ 5 رکعت پڑھ لی تو سجدہ سہو سے نماز صحیح ہو جائے گی؟ اگر امام نے غلطی سے عشاء کی 5 رکعت پڑھا دی اور پھر سجدہ سہو کر لیا تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ پرویز علی نواب شاہ سے۔ یعنی امام نے غلطی سے عشاء کی 5 رکعتیں پڑھا دیں، پھر سجدہ سہو کر لیا۔ دیکھیں، امام صاحب اگر چوتھی رکعت کے بعد بیٹھے تھے قعدہ میں اور تحیات کے بقدر بیٹھے تھے، اس کے بعد پھر غلطی سے کھڑے ہو گئے تو ان کو چاہیے تھا جیسے ہی یاد آ جاتا فوراً بیٹھ جاتے، لیکن اگر وہ نہیں بیٹھے، یاد نہیں آیا، ان کو سجدہ کرنے کے بعد یاد آیا، پھر آخر میں انہوں نے سجدہ سہو کر لیا تو نماز ادا ہو گئی۔ لیکن اگر وہ چوتھی رکعت کے بعد بیٹھے ہی نہیں تھے اور 5ویں کے لیے کھڑے ہو گئے اور پھر انہوں نے سجدہ سہو کیا تو پھر ان کی نماز جو فرض نماز ہے وہ دوبارہ پڑھنا پڑے گی ان کو۔ امام کا نماز میں مخصوص صورتیں پڑھانا فرض نماز کے بعد یا کسی بھی وقت جب ہم دعا کرتے ہیں اور دعا کرنے کے بعد، یہ تو یار عنوان کچھ اور لگا ہوتا ہے، مسئلہ کچھ اور بیان ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا بھائی، خاص جگہوں کے بال مشین سے کاٹنا، عام طور سے بغل یا زیر ناف بال ریزر سے کاٹے جاتے ہیں، اگر یہ بال مشین سے کاٹے جائیں تو کیا یہ شریعت کا حق ادا ہو جائے گا؟ سہیل احمد آسام انڈیا سے۔ مقصد کاٹنا ہے، جس طرح سے چاہے کاٹیں، جائز ہے ہر طرح سے، لیکن سنت کیا ہے کہ مرد جو ہے زیر ناف بال ریزر سے کاٹے، یہ سنت ہے، اور بغلوں کے بال نوچے یا کوئی ویکس وغیرہ کے ذریعے جڑ سے اکھاڑے، یعنی انگلیوں سے نوچ لیں یا ویکس وغیرہ کے ذریعے جو ہے نا کسی چیز کے ذریعے ایسے اکھاڑ دیں تاکہ جڑ سے نکلیں وہ۔ تو یہ بغلوں کے لیے سنت ہے، کیونکہ نتف العانہ کا ذکر آتا ہے حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغلوں کے بال نوچنے کا حکم دیا ہے۔ بہت آسان ہے، پہلی دفعہ میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، باقی پھر تکلیف نہیں ہوتی۔ اور زیر ناف بال بلیڈ سے صاف کرنا مردوں کے لیے، اور خواتین کے لیے افضل یہ ہے کہ زیر ناف بال وہ کسی کریم وغیرہ سے صاف کر لیں اور بغلوں کے بال وہ نوچیں، یا جو ویکس وغیرہ کے ذریعے نہیں ایسے اکھاڑ دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس کے خلاف بھی چلتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ مقصد یہ کہ بالوں کو بہرحال وہاں سے ختم کیا جائے۔ نابالغ بچے کو ایصال ثواب کرنا، اگر کوئی نابالغ بچہ 16-17 دن کا مر جائے تو اس کو ایصال ثواب کرنا صحیح ہوگا یا نہیں؟ بنت عثمان انڈیا سے۔ ہمیں نابالغ بچے کے بارے میں
اس کی مغفرت کی دعا کرنا یا اس کے لیے صدقات و خیرات کرنا، ایصال ثواب کرنا، اس کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ نابالغ بچے کے بارے میں جو ہمیں حدیث ملتی ہے، جو جنازے کی دعا بھی ملتی ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہم اجعلہ لنا شافعا و مشفعا، اے اللہ اس کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنا اور ایسا بنا کہ اس کی سفارش قبول کی جائے۔ تو چونکہ مسلمان کا جو نابالغ بچہ ہوتا ہے وہ اس سے اعمال کا حساب و کتاب نہیں ہوتا قیامت کے دن، اس لیے اس کے لیے نہ مغفرت کی دعا ہے نہ ایصال ثواب ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ اس بچے کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمانوں کے نابالغ بچے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے، تو یہ دعا مانگی جا سکتی ہے کہ ہم سب کے لیے اللہ تو اس کو سفارشی بنا دے، ہم سب کی سفارش کرے۔ وہ کیا شیطان دل کے ارادوں کو جانتا ہے؟ بعض اوقات ہم کوئی چیز دل میں سوچتے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں کہ یہ کام ہم کریں گے، اس پر شیطان خیال ڈالتا ہے نہ کرنے کا، تو کیا شیطان ہمارے دل تک رسائی کر سکتا ہے؟ وصال عامر اسلام آباد سے۔ جی، جب ہم کسی چیز کا مضبوط ارادہ کرتے ہیں تو شیطان کو پتہ ہوتا ہے، تبھی تو شیطان فوراً شتونگڑے پن پہ آ جاتا ہے وہ، اور وہ پھر برائی کا خیال دل میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، برائی کو مزین کرتا ہے۔ تو اس حد تک اللہ نے شیطان کو ہمارے دل پہ کنٹرول دیا ہے۔ پیسے دے کر یوٹیوب چینل مونیٹائز کرنا، یہاں بھی سوال کچھ اور ہے، عنوان کچھ اور ہے۔ سوال یہ ہے کہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اس کے سبسکرائبر اور واچ ٹائم پورا کروانے کے لیے میں پیسے دے کر کروا سکتا ہوں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ محمد فرحان لاہور سے۔ دیکھیں، یوٹیوب چینل مونیٹائز کروانا پیسے دے کے وہ تو جائز ہے، لیکن یہ جو ان کو سوال پوچھا ہے نا کہ اس کے سبسکرائبر اور واچ ٹائم پورا کروانے کے لیے پیسے دے کر کروانا، تو اگر سبسکرائبر بڑھا رہے ہیں آپ پیسے دے کے، اور اس کا طریقہ یہ ہو کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ یار میرا چینل سبسکرائب کر لو، اس کے اتنے پیسے لے لو، تو یہ تو جائز ہے، کیونکہ سبسکرائبر بڑھنے سے جو ہے وہ اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ سبسکرائبر کسی بھی طرح سے بڑھائے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو واچ ٹائم ہے، اس میں یہ فیک واچ ٹائم ہوتا ہے، یہ اوریجنل نہیں ہوتا۔ اس میں جب آپ پیسے دے دے کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ جہاں تک میری معلومات ہیں، اگر اس میں کسی اور کے پاس کوئی اور معلومات ہے تو وہ مجھے بتائیں تاکہ میں پھر اس کے حساب سے جواب دوں۔ جہاں تک میری معلومات ہے، جیسے گوگل ایڈسنس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیسے دے دے کے نا بندہ بٹھایا ہوا ہوتا ہے، مختلف آئیڈیوں سے کلک کر رہا ہوتا ہے، تو یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، بندے کو پیسے دے دیے جاتے ہیں، بہت ساری فیک آئیڈیاں بنا کے وہ کر رہا ہوتا ہے تاکہ ویڈیو کا واچ ٹائم بڑھے، تو یہ دھوکہ ہے، تو یوٹیوب کی پالیسی کے بھی خلاف ہے، اس لیے یہ عمل جائز نہیں ہے۔ اچھا، سبسکرائبر میں بھی اگر ایسا ہی ہے کہ ایک تو اوریجنل آئیڈیز ہیں لوگوں کی، ان کو آپ نے لالچ میں پیسے دے دی کہ میں پیسے دوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ فیک آئیڈیاں بنا کے سبسکرائبر بڑھا رہے ہیں، کسی بندے سے کہا کہ تم 20 آئیڈیاں بناؤ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرو ہر آئی ڈی سے تاکہ میرے 20 سبسکرائبر بڑھ جائیں اور پھر اس کے میں اتنے پیسے دوں گا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی دھوکہ ہے، یہ بھی آپ دھوکہ دے رہے ہیں کہ یوٹیوب تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ سچی مچی کی آئیڈیز ہیں اور ساری فیک آئیڈیاں بنی ہوئی ہیں، ایک ہی آدمی نے مختلف ناموں سے آئیڈیاں بنا کے اور پیسوں کے لالچ میں، تو یہ یوٹیوب کی اس پالیسی کے بہرحال خلاف ہے اور اس میں دھوکہ بھی ہے، اس لیے یہ عمل جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مسجد کا لاؤڈ سپیکر چندہ کے لیے استعمال کرنا، یہاں مہینے میں 2-3 مرتبہ لوگ آتے ہیں اور مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کرتے ہیں کہ میرے گھر میں راشن نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، یا میرا مدرسہ ہے جس کے لیے چندہ دو، تو کیا مسجد کے لاؤڈ سپیکر کو چندہ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ پرویز علی نواب شاہ سے۔ دیکھیں، کسی مدرسے کے چندے کا اعلان یا مسجد کے لیے چندے کا اعلان، یہ تو چونکہ ایک دینی ضرورت ہے، تو مدرسہ اگر واقعی قابل اعتماد ہے اور صحیح جگہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو اس کے چندے کا اعلان یا مسجد کے چندے کا اعلان مسجد کے اسپیکر سے جائز ہے، کیونکہ یہ دنیاوی کام نہیں ہے، یہ اخروی کام ہے۔ لیکن کسی کے اگر ذاتی ضرورت کے لیے چندے کا اعلان ہو رہا ہے، تو اگر کوئی شخص اپنی ضرورت کے لیے خود اعلان کرتا ہے کہ حضرات میں غریب آدمی ہوں، مجھے چندہ دیں، تو یہ بھی حرام ہے، کیونکہ یہ بھیک مانگنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمشدہ چیز جو باہر گم ہوئی ہو اس کا مسجد میں اعلان کرنے سے منع کیا ہے، حالانکہ وہ بھی کسی کی چیز ہے، لیکن مسجد اس کام کے لیے بنی نہیں ہے۔
تو لوگوں کی بنیادی ذاتی ضرورتوں کے لیے، جو ان کی پرسنل ذاتی ضرورتیں ہیں، اس کے لیے مسجد میں اعلان کرنا کہ وسیم بھائی کی بکری گم ہو گئی ہے، وہ کہاں، گاؤں میں دیہاتوں میں یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، میرے گھر میں آٹا نہیں ہے، تمام حضرات سے گزارش ہے، تو یہ بھیک مانگنا مسجد کے اندر بھی جائز نہیں، اور لاؤڈ اسپیکر پہ مانگنا تو بالکل ہی ناجائز ہے، اور زیادہ گناہ ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کہیں کوئی غریب مسکین لوگ ہوں تو مسجد کا امام یا کوئی بھی انتظامیہ ان کے لیے خود اعلان کر سکتے ہیں۔ مساکین کے لیے چندہ کرنا یہ مسجد میں جائز ہے، تو اعلان یوں ہو سکتا ہے کہ بھئی کچھ غریب مسکین لوگ ہیں جو واقعی غریب ہیں، تو امام مسجد اعلان کر دے کہ بھئی ان کے لیے ہمیں صدقات و خیرات میں کچھ رقم چاہیے، تو حضرات سے گزارش ہے کہ وہ مدد کریں، تو یہ جائز ہے۔ تو خود اپنے لیے اعلان کرنا جائز نہیں ہے، کسی دوسرے کے لیے اعلان کرنا جبکہ وہ واقعی مستحق بھی ہو، یہ اس کی اجازت ہے۔ غیر مسلم کو ناحق قتل کرنے کی سزا، اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کو ناحق قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس غیر مسلم کو آخرت میں کیا دیں گے؟ اور جس مسلمان نے قتل کیا ہے کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا؟ محمد مسلم بلند شہر۔ مسلمان نے قتل کیا تو جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، وہ سزا کھائے گا اس قتل کی، کیونکہ کسی مسلمان کو قتل کرنا بھی حرام ہے، غیر مسلم کو قتل کرنا بھی حرام ہے۔ تو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، قرآن کہتا ہے جس نے بھی کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا تو ایسے جیسے تمام انسانیت کا قتل کر دیا اس نے۔ تو قتل نفس یہ بہت بڑا جرم ہے، اور غیر مسلم جو آپ کے کنٹری میں رہتے ہیں ان کے قتل کے بارے میں تو بہت شدید احادیث ہیں، کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جو کسی معاہد کو، ذمی کو قتل کرے گا، یعنی غیر مسلم جو آپ کے کنٹری میں رہتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن میں اس کی طرف سے بدلہ لوں گا۔ تو اس لیے مسلمان ہو یا غیر مسلم کسی کو بھی قتل کرنا ناجائز ہے۔ باقی یہ کہ جس غیر مسلم کو ناحق قتل کیا تو اللہ اس غیر مسلم کو آخرت میں کیا دیں گے؟ دیکھو، غیر مسلم کے عمل کا بدلہ آخرت میں نہیں ہے۔ غیر مسلم پہ ظلم ہوا تو اللہ اس کو ظلم کا بدلہ اس طرح سے دلائیں گے کہ اس مسلمان کو اللہ سزا دیں گے جہنم کی آگ کی صورت میں، یہ تو ہوگا۔ لیکن اس غیر مسلم کی بخشش ہو جائے اس بیس پہ کہ اس کو قتل کیا ہے کسی نے، تو بخشش اس لیے نہیں ہوگی کہ یہ بات قرآن اور حدیث میں بہت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا ایک جرم ہے، وہ اللہ پر ایمان کیوں نہیں لے کر آیا، وہ اللہ کی کتابوں پہ ایمان کیوں نہیں لایا، وہ اللہ کے پیغمبروں پہ ایمان کیوں نہیں لے کر آیا۔ یہ جو جرم ہے یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کی نظر میں، اس لیے اس کی بخشش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس مضمون کو قرآن اور حدیث نے بہت واضح بیان کیا ہے۔ تو ہاں، یہ ضرور ہوگا کہ اس غیر مسلم پر جس مسلم نے ظلم کیا، اس مسلم کو ظلم کی سزا بہرحال ملے گی۔ اشراق اور نوافل میں نیت کیسے کریں؟ اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ الحاجت، یہ جو نمازیں ہیں اور دیگر نوافل، ان میں نیت کس طرح کی جائے گی؟ کیا اس میں وقت کا تعین کرنا ضروری ہے؟ اور وقت کا تعین کیسے کیا جائے گا؟ شہزاد صاحب سندھ سے۔ دیکھیں، نہ وقت کا تعین ضروری ہے، نہ ان نمازوں کے نام لینا ضروری ہے۔ اشراق میں تو آپ دل میں بس نیت کریں کہ میں جو نماز جو سورج کے طلوع ہوتے ہوئے پڑھی جاتی ہے وہی پڑھ رہا ہوں، ظاہر ہے وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ اس وقت آ کے۔ چاش میں بھی آپ بس دل میں یہی نیت کریں کہ بھائی جو نبی کی سنت ہے، اس وقت آپ نماز پڑھتے تھے تو میں وہی نماز پڑھ رہا ہوں، بس دل میں ارادہ ہوتا ہی ہے، اتنا کافی ہے۔ کوئی بھی نیت نہیں کریں گے پھر بھی ہو جائے گی نماز۔ اور اوابین بھی وہ چاشت ہی کی نماز کو کہا جاتا ہے۔ مغرب کے بعد جو 6 رکعت نفل عام طور پہ پڑھے جاتے ہیں وہ الگ سے اس کی فضیلت ہے، لیکن وہ حدیث میں اس کو اوابین نہیں کہا گیا ہے، تو اس میں بھی کوئی نیت نہیں، بس نفل پڑھ لیں آپ، اتنا کافی ہے۔ باقی صلاۃ الحاجت نام کی تو کوئی الگ سے نماز ہے نہیں حدیث میں، بلکہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی حاجت ہو تو آپ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں، تو بس 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ لیا کریں، اس کو کوئی الگ سے صلاۃ الحاجت کا نام دینے کی یا سوچنے کی یا نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہی صلاۃ الحاجت ہی کہلائے گی وہ۔ تو کوئی الگ سے یہ ٹرم صلاۃ الحاجت کے نام سے ہمیں ملتی نہیں ہے روایات میں، وہ اس کو نام دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، تو کہ ناموں کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی بھی نماز کو کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے، نہ اللہ رسول کی طرف سے پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے، لیکن کوئی الگ سے اس کی نیت نہیں ہے، بس 2 رکعت پڑھیں اور دعا مانگیں، یہی کافی ہے۔ ظہر اور جمعہ دونوں ایک ساتھ پڑھنا، یہاں کے لوگ جمعہ اور ظہر کی نماز ساتھ ادا کرتے ہیں، پہلے جمعہ کے 2 فرض پھر ظہر کے 4 فرض، تو کیا میں یہ 2 نمازیں ایک ساتھ ادا کر سکتا ہوں؟ محمد شفیع اللہ بریلی سے۔ یہ عمل بدعت ہے میرے بھائی،
ظہر ہوگی یا جمعہ ہوگا، دونوں نمازیں ساتھ نہیں ہوتی تو غلط عمل ہے. 2 رکعت جمعے کے پڑھیں اگر شہر میں رہتے ہیں آپ، پھر اس کے بعد 4 سنتیں جمعے کی پڑھ لیں، اور جمعے سے پہلے بھی 4 سنتیں موقدہ پڑھ لیں. اور اگر آپ گاؤں دیہات میں بہت چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر وہاں صرف ظہر کی نماز پڑھیں آپ، وہاں جمعہ نہیں ہوگا. پھر مسجد کے پیسے ذاتی استعمال میں لانا. میرے ایک دوست ہیں، وہ مجھے کبھی مہینے میں 500 روپے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں آدھے آپ کے اور آدھے مسجد کے ہیں. کبھی میں وہ 500 روپے استعمال کر لیتا ہوں اور کبھی پورے 500 مسجد میں دے دیتا ہوں. یہ حساب نہیں رکھتا کہ کتنی مرتبہ خود رکھے ہیں، کتنی مرتبہ مسجد میں دیے ہیں. کیا ایسا کرنا صحیح ہوگا؟ توفیق احمد، پنجاب، انڈیا سے. جناب توفیق احمد صاحب، اللہ آپ کو اس کی توفیق آئندہ کبھی نہ دے کہ آپ مسجد کے پیسے اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں، حساب ہی نہیں رکھ رہے. تو یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. کوئی بھی 1 روپیہ بھی آپ کے پیٹ میں چلا گیا مسجد کے پیسوں کا، وہ تو جہنم کی آگ ہے. تو یہ وقف کے اموال یا اس طرح صدقات و خیرات جو لوگ آپ پر اعتماد کر کے دے رہے ہیں، اس کو ہرگز ہاتھ نہ لگائیں. باقی ایک جنرلی ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے پاس مسجد کی رقم رکھی ہوئی ہے اور یا زکوٰۃ کی رقم کسی نے کسی کو دی کہ بھئی وہ فلاں غریب کو دے دینا، یا اپنی مرضی سے جس غریب کو چاہے دے دینا، یا صدقہ کی رقم دی ہوئی ہے وہ کہیں خرچ کر دینا، اور ابھی آپ خرچ کرنے کا موقع نہیں ہے، آپ خود استعمال کر لیتے ہیں، تو خود استعمال کرنا اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ آپ کے پاس اتنی آلٹرنیٹ رقم آلریڈی موجود ہو، آپ کے بٹوے میں یا آپ کے بینک میں یا آپ کے لاکر میں یا گھر میں کہیں بھی رکھی ہوئی ہو، تاکہ ابھی آپ نے یہاں سے استعمال کی اور جیسی غریب آئے گا آپ اس کو وہاں سے اٹھا کے دے دیں گے. یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کے پاس ابھی آلٹرنیٹ رقم ہے ہی نہیں تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں ابھی کھا لو اور پھر جب مجھے پیسے ملیں گے تو میں وہاں سے دے دوں گا. یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے امانتوں میں خیانت ہوگی. بعض دفعہ ہوتا ہے نا آپ کی جیب میں صدقے کے 500 روپے پڑے ہوئے ہیں اور آپ کو کوئی چیز خریدنی ہے، آپ کو پتہ ہے میرے گھر میں صدقے کے 500 میرے ذاتی 500 پڑے ہوئے ہیں، تو کوئی بات نہیں میں یہ ابھی استعمال کر لیتا ہوں، گھر میں جو رکھے ہوئے وہ میں صدقے میں ڈال دوں گا. تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ادھر آپ کے پاس 500 روپے زکوٰۃ کے یا صدقے کے پڑے ہوئے ہیں، اس کا آلٹرنیٹ گھر میں نہیں ہے آپ کے پاس، پھر آپ کے لیے یہ استعمال جائز نہیں ہے کہ ابھی میں یہ استعمال کر لیتا ہوں، جب میرے پاس 500 آئیں گے تو میں وہ ادھر صدقے میں ڈال دوں گا، کیونکہ پتہ نہیں آئیں گے نہ آئیں گے. اس طرح سے لوگ خیانتیں کرتے ہیں اور کروڑوں کا بزنس زکوٰۃ کے پیسوں سے چلا رہے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کے بارے میں ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ان پہ لوگ اعتماد کر کے ان کو زکاتیں دیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں لاکھوں کی زکاتوں سے بزنس کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ چلو یہ ہم نے استعمال کر لیا، جب ہمارے پاس پیسہ آئے گا تو ہم زکوٰۃ میں ڈال دیں گے. تو یہ حرام ہے. آپ کسی کے پیسے سے آپ اپنا بزنس شروع کر دیں یا اس کو کھانا پینا شروع کر دیں، یہ جائز نہیں ہے. ہاں آلٹرنیٹ اتنی رقم آلریڈی پہلے سے موجود ہے اور پھر ان سہولت سے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی مجھے ضرورت ہے فوری طور پر، اور وہ غریب کا فقیر کا کوئی نقصان نہیں ہے، وہ تو پیسے گھر میں پڑے ہوئے ہیں تو میں جب چاہوں گا دے دوں گا، تو وہ پھر ٹھیک ہے اگر آلریڈی اتنی رقم آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے. تو آپ کو بھی جناب احمد صاحب، توفیق احمد صاحب، ایسا نہ کریں. آپ 500 روپے آپ کو کوئی دیتا ہے اچھے بچوں کی طرح 250 مسجد میں ڈال دیں، 250 اپنے پاس رکھ لیں، ٹھیک ہے نا. اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 500 ہی آپ استعمال کر لیتے ہیں تو اگر گھر میں 250 روپے پڑے ہوئے ہیں مسجد میں ڈالنے کے لیے پھر تو ٹھیک ہے کہ چلو جی گھر جاؤں گا 250 نکال کے مسجد میں دے دوں گا، لیکن گھر میں نہیں پڑے ہوئے پھر نہیں کریں یہ کام. ماموں کی بیٹی کی شادی میں زکوٰۃ سے مدد کرنا. میرے ایک ماموں بہت غریب ہیں، ان کی بیٹی کی شادی ہے، ان کا ایک بیٹا بھی ہے جو کما کر گھر چلاتا ہے، شادی کے جہیز اور خرچ کا انتظام وہ لڑکا ہی کر رہا ہے. مجھے پتہ چلا ہے کہ جہیز میں سونے اور چاندی کے زیور بھی دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، بغیرتی کی انتہا، ماشاء اللہ، استغفر اللہ. کیا میں شادی میں، یعنی بغیرتی لڑکی والوں کی طرف سے نہیں، لڑکے والوں کی طرف سے جن کو پتہ ہے اور وہ منع نہیں کر رہے، کیا میں شادی میں امداد کے طور پر اس لڑکے کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں تاکہ وہ آسانی سے انتظام کر سکے؟ عابد حسین، ممبئی سے. رہنے دیں، ان کو زکوٰۃ نہ دیں جو سونے اور چاندی کے زیور دے رہا ہے اپنی بہن کو. زکوٰۃ کو غریبوں کا پیٹ بھریں جا کے، بھائی مسکینوں کو کھلائیں جا کے. لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور یہاں سونے اور چاندی سے زکوٰۃ کے پیسوں سے خرید کر سونے اور چاندی کے زیورات بنائے جا رہے ہیں. یہ نہ کریں آپ. رکوع میں کہاں دیکھنا چاہیے؟ بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ رکوع میں پاؤں کے انگوٹھے کی پشت پر دیکھنا چاہیے. تو سوال یہ ہے کہ کون سے پیر کے انگوٹھے کی پشت پر دیکھنا چاہیے؟ بھائی جان ایسے وہمی کیوں بنتے ہو یار؟ حدیث میں آتا ہے کثرت سوال مت پوچھا کرو. اچھا، جو پہلا والا سوال تھا نا ماموں کی بیٹی سے زکوٰۃ میں مدد کرنا، یہ عابد حسین نے پوچھا تھا ممبئی سے.
اچھا جی، نیز اگر انگوٹھے پر نہ دیکھیں بلکہ بالکل سیدھا دیکھیں تو کیا رکوع صحیح ہو جائے گا اور نماز صحیح ہو جائے گی؟ زید خان انڈیا سے۔ رکوع میں جہاں چاہیں دیکھیں، رکوع بہرحال صحیح ہو جاتا ہے اگر آپ کی کمر جھک گئی ہے، لیکن خلاف سنت ہے ادھر ادھر دیکھنا، تو انگوٹھے پہ دیکھیں۔ اب دائیں انگوٹھے پہ بائیں انگوٹھے پہ یار دیکھ لو، بس نبی کی ایک سنت ہے، وہ عمل کر لیا کریں، اتنی پیچیدگیوں میں نہ جایا کریں۔ تو دونوں کے بیچ میں دیکھ لیں، اگر آپ کو نہیں پتہ چل رہا دائیں پہ دیکھنا ہے کہ بائیں پہ دیکھنا ہے تو دونوں کے بیچ میں دیکھ لیں، دائیں بھی ہو جائے گا تو بائیں بھی ہو جائے گا۔ استطاعت کے باوجود ایک سے زائد شادی نہیں کی تو کیا گناہ ہوگا؟ اوئے ہوئے ہوئے، پہلی دفعہ کوئی خاندانی سوال آیا ہے، اتنے سالوں سے مسائل کا جواب دے رہا ہوں، پہلی دفعہ ڈھنگ کا سوال آیا ہے۔ میں نے ایک شادی کی ہوئی ہے، میری صحت اور آمدنی اتنی ہے کہ میں ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اور برکت دے آپ کی صحت میں۔ میں نے کسی وجہ سے جو 3 شادیاں نہیں کیں اور اس کی وجہ سے جو عورتیں اب تک غیر شادی شدہ ہیں، کیا ان سے شادی نہ کرنے کے سبب مجھ پر گناہ ہوگا یا نہیں؟ جمیل برنی کراچی سے۔ اگر آپ میں واقعی استطاعت ہے اور شادی کے بعد صرف صحت اور پیسہ کی کافی نہیں ہوتا، اس کے بعد جو ری ایکشن ہوگا اس کو بھی برداشت کرنے کی آپ میں ہمت ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دوسری تیسری شادی نہیں کرتے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دوسری شادی مستحب تھی اس وقت تھی جب سب لوگ کیا کرتے تھے، اور جو تعدد زوجات یا زیادہ بیویاں رکھنے کی جو مصلحتیں تھیں وہ حاصل ہو رہی تھیں۔ اب چونکہ پوری سوسائٹی نے اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اتنی لڑکیوں کے گھر برباد ہو رہے ہیں، خدا کی قسم کبھی میرے پاس بیٹھو تم خون کے آنسو روگے، میں تمہیں جو لڑکیوں کے میسج آتے ہیں نا، جو جن پر گزر رہی ہے، جو عمریں نکل رہی ہیں، تو خون کے آنسو روئیں گے آپ لوگ۔ اور یہ کل جو آج ہنس رہے ہیں نا میری ان 4 شادیوں والی باتوں پہ، وہ اپنی فکر کرے کل ان کی بیٹیوں کے ساتھ بھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ رشتہ نہ ملے ان کو اور وہ عذاب میں زندگی گزاریں، اور جب اپنی بیٹیوں پہ گزرتی ہے تو پھر فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے یہ فلسفہ۔ تو اس لیے ایک عرب علماء میں بھی بہت سے علماء کا یہ فتویٰ ہے، میں نے جو ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں یہ جو کتاب لکھی ہے، اس میں نے عرب علماء کے ان فتووں کا ذکر کیا ہے کہ جن میں انہوں نے کہا ہے کہ جن علاقوں میں عورتیں بہت زیادہ بے نکاحی ہیں، جن کے نکاح نہیں ہو رہے، تو ان میں صاحب استطاعت مرد پر لازم ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادیاں کرے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو ان عورتوں کے بارے میں اس سے قیامت کے دن سوال ہو سکتا ہے۔ میری یہی رائے ہے، اور اس کے جو زیادہ مضبوط دلائل ہیں وہ میں نے اپنی 4 شادیوں والی کتاب میں لکھے ہیں۔ بعض علماء یہ کہہ دیتے ہیں کہ جس چیز کو شریعت نے واجب قرار نہیں دیا، دوسری شادی شرعاً واجب تو نہیں ہے، تو مفتی طارق مسعود صاحب کس بیس پہ اس کو واجب قرار دے رہا ہے؟ تو دیکھیں، شریعت نے جو واجب قرار نہیں دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو واجب قرار دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب آپ معاشرے کو آزاد چھوڑیں گے، مرد میں اللہ نے ڈیزائرز بھی زیادہ رکھی ہیں اور معاشرے میں اس کو برا بھی نہ سمجھا جا رہا ہو، تو اس کو واجب قرار دینے کی ضرورت کیا ہے؟ جیسے تجارت شریعت میں واجب تھوڑی ہے، مستحب ہے، کوئی کرے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نہیں کرے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن سارے تاجر ہڑتال کر کے بیٹھ جائیں اور بزنس چھوڑ دیں، اس کی وجہ سے قوم کو جو بدحالی ہوگی تو پھر تجارت بھی واجب ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سے 2-3 شادیاں بھی سنت ہیں عام نارمل حالات میں، لیکن پوری قوم اگر بائیکاٹ کر کے بیٹھ جائے تو پھر وہ سنت تھوڑی، پھر تو وہ صاحب استطاعت پہ واجب ہو جائے گی۔ وہ اس کی مثال ایسے جیسے ایک شادی بھی تو سنت ہے نا، کوئی فرض تھوڑی ہے، لیکن اگر ساری قوم ایک شادی چھوڑ دے اور عورتوں کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے، سوسائٹی میں زنا پھیلنا شروع ہو جائے، تو پھر تو ایک شادی بھی واجب ہو جائے گی۔ تو یہی حال ہے یہاں بھی۔ بہرحال اس بحث میں پڑے بغیر کہ یہ دوسری شادی صاحب استطاعت پہ واجب ہے یا نہیں، اللہ کا واسطہ کر لیں، اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا، قوم کی عورتوں کو بھی فائدہ ہوگا، اس بحث میں نہ پڑیں، کیونکہ پھر وہ ہمارے ہاں کام ہوتا نہیں ہے، میرے خلاف اس پہ کلپ آ جائے گا کہ اس نے واجب ہونے کا فتویٰ دے دیا، یہ لوگ اس پہ مناظرے شروع ہو سکتے ہیں۔ تو چھوڑو، آپ واجب نہیں کہو، مستحب سمجھ کے کر لو شادی، اس کی برکتیں بہت ہیں۔ پادریوں نے لکھا ہے، پادریوں نے، میری 4 شادیوں والی کتاب میں نے پادریوں کے حوالے لکھے ہیں۔ پادریوں نے، جو عیسائی پادری ہے نا، انہوں نے لکھا ہے کہ جتنے پیغمبروں کی ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں تورات اور انجیل میں، سب نے زیادہ شادیاں کی ہیں سوائے ایک آدھ کے۔ تو اس نے، پادری نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو زیادہ بیویاں رکھنے کا عمل بہت پسند ہے، اس میں کوئی الگ برکت ہے کہ یہ پیغمبروں کی سنت بنائی اس نے۔ یہ پادری لکھ رہا ہے عیسائی، یہ تو ہم لوگ میں پتہ نہیں کہاں رہ کے ہم لوگ انگریزوں کے غلام بن کے رہے ہیں بہت عرصے، اور ہندوؤں کا کلچر ہمارے سوسائٹی میں آیا تو یہ مصیبت شروع ہو گئی ہے، نہ اس کا دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ تو عورتوں کو تباہی سے بچاؤ میرے بھائی، اس سوسائٹی میں یہ رواج ڈالیں۔ آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے، صحت بھی دی ہے، 3 گھر الگ الگ رینٹ پہ لے لیں آپ، اور 3 بیویاں لا کے اس میں آپ رکھ لیں، اور پھڈا ہوگا برداشت کریں۔
کیونکہ پھر گالیاں آپ نے بعد میں مجھے ہی دینی ہیں. تو پہلے سے بتا دوں، پھر مجھے گالیاں نہیں دینا، اپنی رسپانسبلٹی پر کریں. ثواب کی ذمہ داری ہے، حالات کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کریم میں نامحرم سواری کو بٹھانا. کریم پر گاڑی چلاتے ہوئے اگر کوئی نامحرم تنہا سواری مل جائے تو کیا حکم ہے؟ عبد الواجد. بھائی اگر ہم دیکھو، عورت کو اکیلے گاڑی میں غیر محرم عورت کو بٹھانا بہرحال ایک فتنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. کوئی احتیاط کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اب لوگوں پہ رزق کے دروازے بند کرنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. پہلے ہی بے روزگاری ملک میں بڑھ رہی ہے. بہت سے رائڈ جو سواریاں ملتی ہیں ایسے ہی ملتی ہیں کہ کسی خاتون کو یہاں سے وہاں پہنچانا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ نظر کی حفاظت کریں. اور دیکھو، تنہائی میں کسی نامحرم عورت کے ساتھ جمع ہونا تو بالکل ہی حرام ہے، لیکن گاڑی میں اس نوعیت کی تنہائی نہیں ہوتی کہ جو بالکل ہی کہیں بند کمرے میں جمع ہو. اس میں جو فتنہ ہے وہ زیادہ ہے. وہ تو حدیث سے بالکل ہی حرام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید مانت ہے اس میں کہ کسی عورت کے ساتھ آپ مکمل تنہائی میں جمع ہو. لیکن گاڑی میں بھی فتنہ ہوتا ہے، تو آپ کم از کم اتنا اہتمام کیا کریں کہ کسی کی اگر اللہ نے آپ کو مالی وسائل زیادہ دی ہیں اور کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، تو اگر کوئی جوان لڑکی ہے، کوئی ایجڈ خاتون ہو، ان کو بٹھانے میں شاید میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی جوان لڑکی ہے تو احتیاط اسی میں کہ آپ ایوائڈ کریں. لیکن اگر مالی مشکلات ہیں، آپ کی رائڈ کینسل ہونے سے آپ کو نقصان ہوگا، ظاہر ہے گھر کے خرچے، آج کل مہنگائی بھی کتنی بڑھ رہی ہے، تو پھر اس کو آپ پیچھے سیٹ پہ بٹھا دیں. یہ احتیاط کر لیں آپ، اور نظر کی حفاظت کریں. تو جب انسان میں قوت ارادی ہوتی ہے اور وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں جاتا. اور جو انسان خود ہی ڈھیلا ہو تو پھر اس کو ذرا سی باتیں گناہ کی طرف لے جاتی ہیں. بعض دفعہ فتنہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے ڈرائیوروں نے ہمیں بتایا کہ لڑکی خود ہی، آج کل بہت ساری لڑکیاں خراب ہو گئی ہیں، وہ خود آفر شروع کر دیتی ہیں. اس صورت میں مرد کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. تو اس لیے اللہ کے خوف کو سامنے رکھیں اور آخرت کو سامنے رکھیں، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو رزق کا ایک ذریعہ دیا ہے. تو اس شکر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ناجائز اور حرام کی طرف نہ جائیں. تو اگر مالی خلاصہ جواب کا یہ نکلا کہ مالی وجہ سے اگر آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں، جیسے کہ عام طور پہ لوگوں کے حالات آج کل واقعی اچھے نہیں ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو پیچھے والی سیٹ پہ بٹھا لیا کریں. اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اس پہ گناہ نہیں ہوگا. بچوں کی شادی کے لیے پلاٹ رکھا ہوا ہو تو زکوٰۃ ہوگی. ایک شخص کے 2 پلاٹ ہوں اور یہ نیت ہو کہ ایک پلاٹ بیچ کر دوسرے سے گھر بناؤں گا، یا یہ نیت ہو کہ بیچ کر بچوں کی شادیاں کروں گا، کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ عبد الواجد. جی ہاں ہوگی، کیونکہ اس شخص نے جو پلاٹ خریدا تھا بیچنے کے لیے اس سے خریدا ہے. اب چاہے بیچ کے بچوں کی شادیاں کرنی ہو یا گھر بنانا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ بیچوں گا، تو بس اس پلاٹ پہ زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. 2 طلاق کے بعد رجوع کا طریقہ. 2 طلاق دینے کی صورت میں دوبارہ نکاح ضروری ہے یا بغیر نکاح کے رجوع ہو سکتا ہے؟ احمد رانا لاہور سے. 2 طلاقیں اگر صریح دی ہوں، یوں کہا ہو بیوی کو تمہیں طلاق ہے، تمہیں طلاق ہے، اور اس سے پہلے کوئی طلاق نہ دی ہو، تو 2 طلاقوں کے بعد رجوع ہو سکتا ہے. زبان سے کہہ دے میں نے رجوع کیا، یا بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر لے تو بھی رجوع ہو جائے گا. لیکن پوری زندگی بھر پھر 1 طلاق کا اختیار رہے گا. زندگی میں کبھی بھی 1 طلاق دے دی تو ہمیشہ کے لیے نکاح ختم. کیا عمرہ کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کیا عمرہ سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ مسز ریاض ناروے سے. کبیرہ گناہ کے بارے میں اصول یہ ہے کہ وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، تو اس لیے عمرہ کرنے سے بھی کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، صغیرہ ہوتے ہیں. باقی کسی نے اتنا تگڑا عمرہ کیا، وہاں جا کے اتنا رویا دھویا، اللہ نے توبہ کی بھی توفیق دے دی. ہو ہی جاتا ہے عام طور پہ حج عمرے میں انسان گناہوں کی معافی مانگ کے آتا ہے، آئندہ اللہ سے عہد کرتا ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، تو پھر کبیرہ گناہ بھی اس عمل سے معاف ہو جاتے ہیں. اگر والدہ نے پالا ہو تو کیا والد کا حق ختم ہو جاتا ہے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ بھی. میرے والد کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں تھی جس کی وجہ سے میری والدہ نے ان سے خلا لے لی تھی، اور پھر والدہ نے ہی جاب کر کے مجھے سنبھالا. اب وہ مجھے والد سے کسی قسم کا تعلق رکھنے سے منع کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ تم ان سے بات نہیں کرو، ان کی خدمت نہیں کرو، کیونکہ انہوں نے تمہیں نہیں پوچھا. تو اب میرے لیے اس صورت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، میں آپ کی والدہ کی بات نہیں کر رہا، میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں. جب میاں بیوی میں ڈیورس ہوتی ہے، بچے ماں کے پاس ہوتے ہیں، تو یک طرفہ بات سن کے کبھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے.
بعض دفعہ باپ نے ملنے کی بے تحاشا کوشش کی ہوتی ہے، ماں نے ایسے طریقے اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ باپ بچوں سے مل ہی نہیں پاتا، پھر ماں بچوں کو الٹا بدگمان کر رہی ہوتی ہے کہ تمہارا باپ تم سے ملتا نہیں، حالانکہ وہ ملنے کی کوشش بہت دفعہ کر چکا ہوتا ہے اور انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہوتی ہیں۔ میرے پاس بہت سے کیسز ایسے آ چکے ہیں۔ تو میں آپ کو آپ کی اماں کے خلاف بدگمان نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے وہ سچ کہہ رہی ہوں، لیکن سچ کہہ رہی ہوں یا جھوٹ کہہ رہی ہوں اس سے مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابا آپ سے ملیں یا نہ ملیں، آپ پر بہرحال فرض ہے کہ آپ ابا سے جا کے ملیں، اور اس بارے میں آپ کے لیے ماں کی اطاعت کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ باپ اگر بچے کو روکے ماں سے ملنے پر تو بچے پر باپ کی اطاعت بھی لازم نہیں ہے، ماں سے ملنا پڑے گا۔ ماں اگر روکے کہ باپ سے نہیں ملنا تو ماں کی اطاعت حرام ہے، ایسے موقع پہ آپ کو باپ سے ملنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں ملتے تو اس سے بڑی قطع رحمی کی قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی مثال نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، تو رشتے میں سب سے پہلے ماں اور باپ کا رشتہ ہے۔ تو اس صورت میں کسی قیمت پہ آپ اپنی والدہ کی بات نہ مانیں، والدہ سے بھی اچھا سلوک رکھیں اور باپ سے بھی آپ ملاقات کرتے رہیں۔ اگر نہیں کریں گے تو یہ بہت بڑے جرم کے مرتکب ہوں گے آپ۔ ہدیہ باز کو زکوٰۃ کا نہ پتہ ہو تو وہ پیسے لینا جائز ہے؟ ہدیہ یا زکوٰۃ، اچھا ہدیہ یا زکوٰۃ کا پتہ نہ ہو تو وہ پیسے لینا جائز ہے؟ میں سعودیہ میں کام کرتا ہوں، میرا کفیل عید کے موقع پر ہدیہ دیتا ہے، اگر ہمیں پتہ نہ ہو کہ یہ ہدیہ ہے یا زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو وہ ہمارے لیے لینا جائز ہوگا یا نہیں؟ اگر جائز نہیں ہے تو کیا ہم وہ پیسے کسی غریب کو دے سکتے ہیں جو ضرورت مند ہو؟ مرسلین عرفانی انڈیا سے۔ مرسلین بھائی آپ کو جب کہہ رہے ہدیہ ہے تو آپ کیوں اپنے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں سوچ سوچ کے؟ اس سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ جب گفٹ کے نام پہ دے رہا ہے تو وہ جانے، اللہ جانے، وہ دل میں زکوٰۃ کی نیت کرتا ہے، گفٹ کی نیت کرتا ہے، یہ اس کا ہیڈک ہے یا آپ کا ہیڈک نہیں ہے۔ جب آپ کو پیسے ملیں آپ اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ آپ کو مانگے بغیر مل رہے ہیں، لالچ کے بغیر مل رہے ہیں۔ جو پیسہ لالچ کے بغیر اور مانگے بغیر آ جائے وہ اللہ کی نعمت ہے، اسے آپ رکھیں، کھائیں اور موج کریں، اور اس بحث میں نہ پڑیں کہ زکوٰۃ ہے یا کیا ہے، جب تک آپ کو پتہ نہیں خود نہیں بتائے وہ۔ نماز وطر پڑھنے کا یہ میں تفصیل سے بعد میں ریکارڈ کرواؤں گا۔ کیا والدین بچوں پر احسان جتلا سکتے ہیں؟ احسان جتلانے کی تعریف کیا ہے؟ بعض دفعہ والدین بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کھلا پلا کر بڑا کیا ہے، اس طرح بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو کہہ دیتے ہیں، کیا یہ بھی احسان جتلانا کہلائے گا؟ نور محمد مکہ مکرمہ سے۔ نہیں بھائی، یہ احسان جتلانا نہیں کہلائے گا، یہ بالکل ضروری ہے ماں باپ بچے کو بتاتے رہیں تاکہ بچہ انسان کا بچہ بن کے رہے، کیونکہ ماں باپ کے احسانات بچے بھول جاتے ہیں اور پھر ماں باپ سے بد کلامی بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں۔ تو ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ بار بار بچے کو یاد دلاتے رہیں انسان کے بچے بنو، یہ تمہیں ہم نے کھلا پلا کے اتنا جو آج مچھٹنڈے بنے ہوئے گھوم رہے ہو نا تم، یہ سب ہمارا احسان ہے تمہارے اوپر۔ تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ ضروری ہے، یہ احسان جتلانا نہیں آئے گا، کیونکہ ماں باپ یہ شو مارنے کے لیے نہیں کرتے، بچے کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے کرتے ہیں تاکہ وہ انسان کا بچہ بن کے رہے، کیونکہ آج کل کی جو نئی جنریشن ہے وہ انسان کا بچہ بن کے رہتی نہیں ہے۔ کیا فرشتے قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا فرشتوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کیونکہ فرشتے پہلے بنے ہیں اور قرآن بعد میں نازل ہوا ہے، جبکہ یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا تھا۔ فوزیہ صاحبہ لندن سے۔ دیکھیں اتنی بات تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معلوم ہے کہ جبریل علیہ السلام کو قرآن پڑھنا آتا ہے، وہ تو نبی کو پڑھاتے تھے۔ باقی فرشتوں کو آتا ہے کہ نہیں آتا، تو یہ فرشتوں سے آپ ڈائریکٹ کبھی ملاقات ہو تو پوچھ لیجئے گا۔ معین اختر سے انور مقصود نے پوچھا تھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں، تو معین اختر نے کہا ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھیں، تو باقی فرشتوں کی بات فرشتوں سے پوچھیں۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کو قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا، آ بھی سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قرآن بعد میں نازل ہوا فرشتے پہلے بنے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ حضرت خدیجہ کی شادی کے وقت کیا عمر تھی؟ ہم سیرت طیبہ میں پڑھتے آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے جب شادی کی تو آپ کی عمر 40 سال تھی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بعض روایات میں 25 سال عمر بھی آئی ہے، اس میں صحیح کیا ہے؟ دانیال مشتاق۔ صحیح بات یہی ہے کہ 40 سال عمر تھی، 25 سال والی بات بالکل غلط ہے، اس پہ بہت سارے شواہد ہیں اور اس کے اب دلائل کا موقع نہیں ہے۔ جو مشہور بات ہے اور جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ 40 سال عمر تھی، کیونکہ اگر آپ 25 سال مان لیں تو باقی تمام روایتوں کو پھر غلط قرار دینا پڑے گا، اور پھر ویسے بھی 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھیں وہ، تو 2 دفعہ بیوہ ہونا بھی اس بات کا قرینہ ہے کہ 25 سال میں عام طور پہ عورتیں 2 دفعہ بیوہ نہیں ہوتی۔
ایڈمیشن کرانے پر فیس کی مخصوص شرح لینا۔ میں انڈیا کے کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں کام کرتا ہوں جہاں میرا کام بچوں کا ایڈمیشن کرانا ہے۔ مینجمنٹ نے مجھے ایک فیس بتائی ہوئی ہے کہ اگر آپ اس فیس پر بچے کا ایڈمیشن کراتے ہیں تو اس فیس کا 2% آپ کو بطور انعام دیا جائے گا۔ تو ایڈمیشن فیس کے وہ 2% یا 3% میرے لیے حلال ہوں گے یا نہیں؟ عدنان علی گڑھ سے۔ عدنان صاحب 2 شرطوں کے ساتھ حلال ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ کے لیے نہ ہو یہ ایگریمنٹ۔ جیسے بعض دفعہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جی مجھے ٹیوشن لگوا دیں، کوئی بچہ بھیج دیں جس سے کو میں ٹیوشن پڑھاؤں، اس سے میں فیس لوں گا۔ تو آپ نے کوئی بچہ ارینج کر کے دے دیا، اسٹوڈنٹ ارینج کر کے دے دیا، اب ہر مہینے اس کی فیس سے 2% آپ کو مل رہے ہیں، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن ایک دفعہ میں کہ اس طرح سے جائز ہے کہ آپ نے انسٹیٹیوٹ کو کوئی اسٹوڈنٹ کا انتظام کر کے دیا تو پہلی دفعہ جو فیس لی جائے گی اس میں سے 2% آپ کے، یہ جائز ہے۔ ہمیشہ کے لیے نہیں کہ ہر مہینے کی تنخواہ سے 2% کٹیں گے اور وہ آپ کو ملیں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ بس فرسٹ ٹائم ہو گیا یا اماؤنٹ طے کر دیا کہ اتنے پیسے ہم آپ کو دیں گے ایک ہی دفعہ میں، وہ جائز ہے۔ دوسرا اس میں شرط یہ ہے کہ جس بچے کا آپ ایڈمیشن کرا رہے ہیں اس بچے کے ساتھ بھی دھوکہ نہ ہو۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اسٹوڈنٹ سے یہ بات کرتے ہیں کہ ایک بڑا زبردست انسٹیٹیوٹ ہے بیٹا، اس میں زبردست پڑھائی ہے، حالانکہ اس میں زبردست پڑھائی نہیں ہوتی، لیکن آپ صرف اپنے کمیشن کے چکر میں اس کو الو بنا رہے ہوتے ہو آپ۔ اچھا اس کی فیس بھی اتنی نہیں ہوتی لیکن آپ نے اس کو زیادہ بتائی ہوتی ہے اس کو دھوکہ دینے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرا بھی 2% اس میں کٹے گا۔ تو بچہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ بہت نیک آدمی مجھے مل گیا جو فری پھوکٹ میں اتنے اچھے اچھے مشورے مجھے دے رہا ہے، حالانکہ آپ فری پھوکٹ میں نہیں، آپ کا تو کمیشن ہوتا ہے اور آپ کا اپنا مفاد سامنے ہوتا ہے، بچے کا مفاد سامنے نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں بھی آپ کو دھوکے کا گناہ ملے گا۔ تو اس لیے آپ نے بچے کا مفاد دیکھنا ہے، یا اگر اپنا مفاد دیکھنا ہے تو بچے کو صاف طور پہ بتا دیں بھائی آپ کو ضرورت ایک انسٹیٹیوٹ کی ہے تو میں ایک انسٹیٹیوٹ جانتا ہوں، بس اس حد تک اس کو زیادہ لارے رپے نہ دیں جھوٹ بول کے۔ جیسے آپ کا کوئی، اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کو کمپنی نے ایک چیز دی کہ یہ پروڈکٹ مارکیٹ میں بیچنی ہے، اب آپ جو اس پروڈکٹ میں جو خاصیتیں سچی مچی میں ہیں وہ تو بیان کریں آپ، اور اس کا کمیشن بھی کمپنی سے لیں آپ، لیکن آپ نے وہ چیزیں بیان کرنا شروع کر دیں جو اس پروڈکٹ میں ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے بیان کی کہ تاکہ کسی طرح سے میں اس کو بیچوں اور مجھے کمیشن ملے، تو یہ کسٹمر کے ساتھ دھوکہ ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے جب اپنے انسٹیٹیوٹ کے لیے اسٹوڈنٹس کا انتظام کرنا ہے اور اس پہ آپ کو کمیشن مل رہا ہے تو اس میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ دھوکے بازی نہیں ہونی چاہیے کسی قسم کی، یہ مقصد ہے۔ کیا بچوں میں 2 سال کا وقفہ کرنا ضروری ہے؟ 2 بچوں کے درمیان 2 سال کا وقفہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ قرآن مجید میں ہے کہ میاں بیوی اگر چاہیں تو 2 سال بعد باہمی رضامندی سے بچے کا دودھ چھڑا سکتے ہیں۔ کیا اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دوسرے بچے میں کم از کم کتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ پہلے بچے کی دودھ کی مدت پوری ہو جائے؟ ابو محمد شارجہ سے۔ قرآن میں جو آتا ہے نا مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، تو اس کا مطلب ترغیب نہیں ہے کہ پلائیں، اس کا مطلب اجازت ہے کہ اتنے دن تک پلا سکتی ہیں۔ باقی پلانا کب تک چاہیے؟ تو جب تک بچے کی صحت کو اچھی ہو، پلا رہی ہوں پلاتے رہیں جب تک دودھ آتا رہے، بچے کو فائدہ ہی ہوتا ہے اس سے۔ اس کا تعلق میڈیکل سائنس سے ہے، شریعت سے نہیں ہے۔ باقی یہ کہ 2 سال کا وقفہ کرنا چاہیے تو یہ بات غلط ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن الغیلہ، میں نے تمہیں غیلہ سے منع کیا تھا۔ غیلہ یہ ہوتا تھا کہ ایک بچہ جو ہے ابھی دودھ اس کا وہ پی رہا ہے اور اسی دوران ماں کو حمل ٹھہر گیا، اس حمل ٹھہرنے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ دودھ سوکھ جاتا ہے اور پھر اس بچے کو مزید دودھ نہیں ملتا، تو نبی نے حمل سے منع کیا تھا کہ تھوڑا وقفہ کرو تاکہ پہلا بچہ دودھ مکمل کر لے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رجوع کیا اور آپ نے فرمایا کہ اب غیلہ مت کرو، بچے کی ولادت ہونے دو، اس لیے کہ اگر یہ عمل بچے کے لیے نقصان دہ ہوتا پہلے والے بچے کے لیے تو فارس کے لوگ وہ تو وقفہ نہیں کرتے پھر بھی ان کے بچے صحت مند ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی جو ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ 2 سال کا وقفہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی کر لے تو جائز بھی ہے بشرطے کہ یہ نیت نہ ہو کہ میں اب کھلاؤں گا کہاں سے، تو لیکن یہ کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر پریگننسی ہے عورت کو اور دودھ اس کا خشک ہو گیا تو 6 مہینے بھی بچہ اگر بھرپور طریقے سے دودھ پی لیتا ہے تو بھی میں نے خود چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ وہ اس کے لیے کافی ہے، وہ خطرناک کنڈیشن سے بچہ نکل جاتا ہے۔ 6 مہینے تک تو بالکل بچے کو ماں کا دودھ ہی پلانا ہے،
اور پھر اس کے بعد ٹھوس غذاؤں کی اہمیت آہستہ آہستہ بچے کے لیے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا کوئی لازمی بھی نہیں ہے اور میڈیکلی کوئی ضروری بھی نہیں ہے. مفید بہرحال ہے کہ ادھر ادھر کے دودھ سے بہتر ہے ماں کا دودھ پلائیں. تو ماں دودھ پلاتی رہے, جب حمل ٹھہر جائے تو 6 مہینے, اگر حمل ٹھہر بھی جائے نا تو 6 مہینے پھر بھی بچہ دودھ مکمل کر لیتا ہے, کیونکہ ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے تو پریگننسی کا چانس بھی کم ہوتا ہے. بہت مشکل سے ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو پریگننسی ہو جائے, تو وہ شروع کے 6 مہینے میں تو عام طور پہ پریگننسی ہوتی ہی نہیں, بلکہ حمل روکنے کا ایک طریقہ ہی یہی ہے کہ بچے کو بھرپور طریقے سے ماں دودھ پلاتی رہے, تو عام طور پہ پریگننسی ہوتی نہیں ہے. ہو جائے تو یہ اس کی علامت ہے کہ عورت صحت مند ہے, تو پھر اگر دودھ خشک بھی ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. تو یہ شرعاً بھی جائز ہے اور میڈیکلی بھی اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. البتہ یہ بات ضروری ہے کہ جو مائیں پریگننٹ ہوتی ہیں یا بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں ان کی صحت کا بہت خیال کرنا چاہیے, ان کی خوراک اچھی ہونی چاہیے, خاندانی ہونی چاہیے. آپ نے بچے تو اسپیڈ سے پیدا کیے لیکن ماں کی صحت کا, اس کے آرام کا خیال نہیں رکھا, تو پھر عورتوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس طریقے سے. کیونکہ جب مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یا پریگننسی ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس بچے کو بھی خوراک چاہیے ہوتی ہے, اور اسی طرح سے وہ جو فیڈ میں جو دودھ استعمال ہو رہا ہے اس میں بھی عورت کو ریکوری کرنی ہے. تو اس میں اچھی غذا بھی ہو اور بھرپور غذا بھی ہو, دونوں چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے. تو اگر اس میں عورت کو کوئی خوراک اچھی نہیں ملے گی, اس کو چائے پاپوں میں ٹرکائیں گے, تو پھر وہ ظاہر ہے عورت کا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں ان کے بال خراب ہو گئے اور ناخن, اور یہ بہت سارے مسائل عورت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جہاں اسلام نے زیادہ بچوں کی ترغیب دی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو بچے تمہیں زیادہ دے. تو جہاں اسلام نے زیادہ بچوں کی ترغیب دی ہے وہاں پھر بیوی کا خیال رکھنے کا بھی حکم دیا ہے کہ اس کو اس کی خوراک کا پراپر خیال رکھا جائے, اچھی خوراک کھلائی جائے اس کو.